السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام اور معزز ساتھیوں، جس طرح سے درس قرآن کا سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے، کل ہم نے دوسرے پارے کا خلاصہ سماعت فرمایا ہے اور آج آپ کے سامنے تیسرا پارہ تلک الرسل، اس کا ہم خلاصہ آپ کے سامنے گوشہ گزار کرنے کی سعادت مندی حاصل کریں گے۔ تو سامعین کرام، ہمیں بڑی سعادت مندی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ رمضان میں قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن سمجھنے کی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عنایت فرمائی ہے۔ تو جب ہم سورہ یعنی کہ بقرہ کی آخری آیتیں اور سورہ عمران کی آل عمران کی ابتدائی آیتیں یعنی کہ تلک الرسل جو تیسرا پارہ ہے، اس کو ہم کھولتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے بے شمار ایسے واقعات نازل کیا ہے جس کے ذریعے سے ہمیں ایمان کی پختگی بھی حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بھی سمجھنے میں بڑی آسان اور فہم انداز سے سمجھ آتی ہیں۔ تو سامعین کرام، اس پارے میں یاد رکھیں کہ دو صورتیں ہیں، ایک صورت سورہ بقرہ جس کی آخری آیتیں یہاں آ کر اس پارے میں ختم ہوتی ہیں، اور دوسری صورت ہے سورہ آل عمران جس کی ابتدا آیتیں اس پارے میں یعنی تیسرے پارے میں ذکر کیے گئے ہیں۔ تو ہم آج سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کا بھی یعنی کہ خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے اور سورہ آل عمران کی ابتدا آیتوں کا بھی خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آگے بڑھتے ہیں سورہ بقرہ کی جو بقیہ حصہ ہے اس تیسرے پارے میں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین بڑی اہم باتیں ذکر کی ہیں جو بڑی قابل غور ہیں۔ اس میں ایک بات ہے کہ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایسی دو آیتیں نازل کی ہیں جو فضیلت کے اعتبار سے بھی بڑی ہیں، مقدار کے اعتبار سے بھی بڑی ہیں، ہم اس کا آگے ذکر کریں گے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو نبیوں کا ذکر کیا ہے، اور تیسری بات اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقات اور خیرات، انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے سود کی ممانعت کی آیت اللہ تعالیٰ نے اس میں نازل کی ہے، یعنی کہ سود، انٹرسٹ لینا اور دینا، اس بات لینے اور دینے سے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دینا، اس کی ممانعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ میں سورہ بقرہ کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ تو سامعین کرام، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب رہی وہ دو یعنی کہ بڑی آیتیں جس کا ذکر سورہ بقرہ میں آیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے تیسرے پارے میں ذکر کیا ہے، اس میں پہلی آیت جو بڑی آیت ہے وہ آیت الکرسی۔ اس پارے کی ابتدا میں ہی آیت الکرسی ہے، جس کو چاہیے کہ ہر مسلمان، ہر مومن کو یاد کرنی چاہیے، حفظ کرنی چاہیے۔ آیت ایک ہے، تھوڑی طویل ہے لیکن بڑی فضیلت والی آیت ہے، جس کے تعلق سے احادیث مبارکہ میں بے شمار فضیلتیں آئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی کمال کی شان، اپنے کمال قدرت اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یعنی کہ واضح کیا ہے، بیان کیا ہے۔ تو اور بڑی قابل غور بات یہ ہے کہ آیت الکرسی ایک ایسی آیت مبارکہ ہے پوری قرآن مجید میں کہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شان، اپنا ذکر، کمال قدرت اللہ تعالیٰ اس میں 17 مرتبہ کیا ہے۔ آیت ایک ہے لیکن اللہ نے اس میں اپنی تعریف، اپنا ذکر 17 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس میں مختلف انداز سے کیا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے جو دوسری بڑی آیت کا ذکر کیا گیا ہے وہ آیت جس کو آیت مدایانہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بڑی آیت میں، یہ فضیلت میں بڑی نہیں ہے لیکن مقدار میں بڑی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ کسی سے قرض لینا ہو یا کسی سے قرض دینا ہو تو اس کے اصول کس انداز سے ہو، یعنی کہ دونوں کو چاہیے، چاہے وہ بھائی بھائی ہو یا رشتہ دار ہو یا دوست ہو، کسی سے قرض لے رہے ہوں یا دے رہے ہوں، یا اسی طرح سے دیگر تجارتی یا بزنسی معاملات میں اللہ تعالیٰ نے اصول بتایا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ جب کبھی کسی سے یعنی کہ کوئی چیز لے رہے ہوں یا کوئی مال قرض لے رہے ہوں تو دونوں کو چاہیے کہ لکھ لیں کہ
کس تاریخ میں کوئی چیز لی گئی ہو، کتنی مقدار میں لی گئی ہے، کیا لی گئی ہے، کب لی گئی ہے، ان ساری ڈیٹیلز کو چاہیے کہ دونوں فریقین، چاہے بھائی بھائی کیوں نہ ہو، دونوں کو لکھ لینی چاہیے، تاکہ آگے جا کر دونوں میں انتشار نہ پیدا ہو جائے، دونوں میں غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے، کوئی کہے کہ میں نے نہیں لیا، کوئی کہے کہ میں نے اتنا دیا، اس طرح کے کوئی فساد برپا نہ ہو جائے دونوں میں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اصول، یہ نظام دیا ہے کہ بہتر ہے دونوں کو، کہ چاہے قرض لینے والے کو ہو یا چاہے قرض دینے والے کو، دونوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے یعنی کہ تاریخ کے ساتھ لکھ کر رکھ لیں، یہی دونوں کے لیے سلامتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر اس آیت مدایانہ یعنی کہ بڑی آیت میں اس کو ذکر کیا ہے۔ تو سامعین گرام، اور رہی بات جو میں نے کہا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس تیسرے پارے میں اختتام میں اللہ تعالیٰ نے 2 نبیوں کا ذکر کیا ہے، اس میں ایک نبی ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ یہاں یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے جس میں کہ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود آپ کے مقابل میں کھڑا ہے، بادشاہ ہے، وقت کا بادشاہ ہے۔ اس کے درمیان جو ابراہیم اور نمرود کے درمیان جو مباحثہ ہوا ہے یا مناظرہ ہوا ہے یا گفتگو ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو مختصر انداز میں اس پارے میں ذکر کیا ہے۔ اس کو ہم آپ کے آگے پیش کریں گے، کیونکہ جب وقت کا بادشاہ نمرود کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی ہے، تب اس کو اپنی بادشاہت پر، اپنے مال پر اس طرح سے فخر اور کبر ہوا کہ وہ اس پر نہ رکا، آگے جا کر خدائی کا دعویٰ کرنے لگا، کہنے لگا کہ میں ہی خدا ہوں، لوگوں کو جبراً کرتا کہ لوگ اسے خدا مانیں۔ لیکن وہاں وقت کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے مقابل میں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ تو خدا نہیں ہے، کیونکہ کبھی مخلوق خدا نہیں ہو سکتی۔ ہمارا خدا وہ ہے جو سب مخلوق کی تخلیق کرتا ہے، وہی خالق ہے، وہی میرا خدا ہے، وہی میرا رب ہے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام اس کے مقابل میں کھڑے ہو گئے تو نمرود غضب میں آ کر کہنے لگا، اے ابراہیم، تم کہتے ہو کہ تمہارا خدا ہے، تو ذرا بتاؤ تمہاری خدا کی شان کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، وہ کرتا کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اسے اس سوال پر کہا کہ میرا خدا وہ ہے، میرا پروردگار وہ ہے جو زندہ کو مردہ بھی کرتا ہے، جو مردہ کو زندہ بھی کرتا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح سے دلیل پیش کی کہ میرا خدا یہ شان والا ہے، تو نمرود کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اچھا تمہارا خدا مردے کو زندہ اور زندے کو مردہ کر سکتا ہے، یہ تو شان میں بھی رکھتا ہوں، میں بھی کر سکتا ہوں، کسی مردے کو میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، کسی زندے کو میں بھی یعنی کہ مردہ کر سکتا ہوں۔ تو دلیل کے طور پر اس نے اس کے قید خانے میں موجود ایک قیدی کو بلایا، جس کو کل یا 2-3 دن بعد یعنی کہ اس کو سزا مقرر تھی کہ پھانسی میں دیا جانا تھا، جو بھی سزا مقرر تھی، اس قیدی کو بلایا گیا اور اس نے کہا کہ اس کی موت لکھی ہوئی ہے، لیکن میں اسے اس موت کے بجائے اسے آزاد کرتا ہوں، اسے زندگی دیتا ہوں، کہتا ہوا وہ ابراہیم علیہ السلام کے آگے اس غلام کو، اس قیدی کو آزاد کر دیا، اور دوسرے قیدی کو بلوایا جو کہ بے قصور تھا یعنی کہ بے گناہ تھا، اسے بلایا اور ابراہیم علیہ السلام کے آگے اس کا سر قلم کر دیا اور کہا کہ دیکھو یہ آزاد تھا، بے گناہ تھا، یہ زندہ تھا، اس کو میں نے موت دی، تمہارا خدا بھی زندے کو موت اور مردے کو زندہ کر سکتا ہے، تو میں نے زندے کو مردہ اور مردے کو زندہ کیا، گویا میں خدائی کا دعویٰ کرنے کا مستحق ہوں۔ تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اگر تو حقیقت میں خدا ہے تو اس بات پر بھی قائل ہو جا کہ دیکھ میرا خدا کیا کرتا ہے۔ تو اس نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈباتا ہے۔ اگر تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، اپنے دعوے میں سچا ہے، تو دیکھ کہ تو اسی سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر کے مغرب میں ڈبا کے بتا۔ تو جب نمرود بڑا غیظ و غضب ہو گیا اور کہنے لگا، کیونکہ یہ کام کسی بشر کے لیے ممکن ہی نہیں تھا، کیونکہ اگر چاہے لاکھ خدائی کا دعویٰ کر لے، یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ جہاں سورج کو اللہ تعالیٰ مشرق سے نکالتا ہو، مغرب میں ڈباتا ہو، تو کوئی بندے کی کیا مجال کہ وہ اس سورج کو مغرب سے نکال کر مشرق میں ڈبا سکیں۔ وہ یہاں ناکام رہا، تو یہاں آگے جا کر یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو یہاں نہیں بلکہ کسی دوسرے صورت میں بھی اللہ نے
یعنی کہ اس کا ذکر کیا ہے کہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں نمرود ایک آگ تیار کر کے اس میں ڈالنے کا حکم دیتا ہے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا توکل، اللہ پر بھروسہ انہیں اس آگ سے بچاتی ہے۔ کس طرح سے اللہ تعالیٰ پر ان کا ذات پر توکل تھا، کیا بھروسہ تھا کہ آگ بھی یعنی کہ انہیں نہ جلا سکی۔ تو خیر محترم سامعین کرام، مختصر سے بات یہی ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان جو مباحثہ ہوا ہے، خدا کی قدرت کا اس کو ذکر کیا ہے، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دوسرے نبی کا ذکر کیا ہے وہ ہے حضرت یعنی کہ عزیر علیہ السلام، جو کہ وقت کے اللہ کے نبی گزرے ہیں۔ عزیر علیہ السلام، تو اس واقعے سے پہلے میں یہ بات بتانا چاہوں گا کہ کیونکہ فطری بات ہے، ہر انسان بلکہ ہر مسلمان، ہر مومن کے دل میں خیال یعنی کبھی کبھار یہ وہم آتا ہے، یہ خیال آتا ہے، کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کسی انسان کو، کسی مردے کو یعنی کہ دفنایا جاتا ہے، تو اس بات کو عقل ادراک نہیں کرتی ہے کہ کیسے اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ جب ہم کسی مردے کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہڈی ہو چکا ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا کیسے یہ ممکن ہے کہ جب گوشت ختم ہو چکا ہو یعنی کہ ہڈیوں والے پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، کیسے حساب کتاب لے گا؟ تو اس سوال پر، اس خیال پر یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ ہر مومن کو چاہیے کہ اس واقعے کو کثرت سے پڑھیں اور اس واقعے کے ذریعے سے عبرت حاصل کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا منشا یہی ہے کہ گزرے ہوئے انبیاء کے واقعات قرآن میں اسی لیے ذکر کیا ہے تاکہ امت مسلمہ، حضور کی امت اس کو پڑھ کر عبرت حاصل کرے اور سمجھیں، اور ہم رہیں کہ قرآن کو ہم نے کبھی نہیں پڑھا، کبھی کھولا نہیں، کبھی ہمارے شکوک و خیالات کو کبھی قرآن کے واقعات کے ذریعے سے عبرت حاصل کر کے ہم نے کبھی دور نہیں کیا۔ تو سامعین کرام، آئیں آج ہمارے ان وہم، ان خیالات کو اسرائیل علیہ السلام کے واقعے کے ذریعے سے ہم دور کرتے ہیں اور اللہ کی قدرت کو سمجھتے ہیں، اللہ کی قدرت کا اندازہ بھی لگائیں گے کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کس مردے کو کس طرح سے زندہ کرتا ہے۔ تو سامعین کرام، عزیر علیہ السلام جو کہ وقت کے نبی ہیں، ایک وقت کا ذکر ہے کہ عزیر علیہ السلام اپنے ساتھ یعنی کہ توشہ، کھانے پینے کے ضروری چیزیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ایک گدھے کو بھی ساتھ لے کر یعنی کہ وہ اپنے سفر کے لیے آگے روانہ ہونے لگے۔ جب ان کا یعنی کہ روانہ ہوتے اس مقام پر پہنچے کہ جہاں یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی بستی ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لوگ مردے پڑے ہیں، کہیں کسی پر چھت گرا ہے، کسی چھت کے نیچے لوگ مردہ ہیں، کہیں چھت کے اوپر لوگ ہیں، کہیں لوگوں کے یعنی کہ لاش کے ٹکڑے بھگرے ہیں، کہیں ہاتھ کٹا ہوا، کہیں پیر کٹا ہوا، یعنی کہ اس انداز میں ہے کہ کوئی دیکھنے والا سمجھے کہ کس طرح سے مردوں کی لاش پڑے ہوں، اور خیال آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قیامت کے دن کیسا زندہ کر سکتا ہے۔ تو وہاں وقت کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام وہاں سے گزر ہوا۔ جب انہوں نے دیکھا اس منظر کو، دل میں خیال آیا کہ مولا، یہ جو میں منظر دیکھ رہا ہوں، مجھے دل و دماغ میں خیال آتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، اور یہ کس قدر امکان ہے کہ تو ان مردوں کو قیامت کے دن، ان لاشوں کو، ان ہڈیوں کو کس طرح سے تو گوشت کے ساتھ دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو دل میں آنے والے خیالات حضرت عزیر علیہ السلام کے، اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں، اس کی تعلیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو موت کی نیند سلایا، یعنی کہ انہیں ایسی نیند آ گئی کہ وہاں موجود درخت کے نیچے عزیر علیہ السلام آرام کر گئے، سونے لگے، موت کی نیند سو گئے، اور ان کے ساتھ موجود کھانا جو توشہ وہ لے کر جا رہے تھے وہ بھی وہیں موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جھاڑ کے نیچے، اس درخت کے نیچے وہ جو گدھا ساتھ تھا آپ کے عزیر علیہ السلام کے، وہ بھی وہیں موجود ہے، اور عزیر علیہ السلام وہاں آرام کر رہے ہیں۔ اور ہوا یوں کہ عزیر علیہ السلام 1 سال 2 سال نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال تک موت کی نیند سلاتا رہا۔ 100 سال تک وہ سوئے رہے، اور جب آنکھ کھلی تو 100 سال ختم ہو چکے، اور اٹھ کر دیکھنے لگے کہ کیا ماجرا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ندا فرمائی کہ اے عزیر، تم نے خیال کیا، تم نے سوال کیا کہ مولا تم کس طرح سے مردے کو زندہ کرتے ہو،
تو ذرا نگاہیں اٹھا کر تو دیکھو، ذرا دیکھو منظر کو، تمہارے سامنے موجود منظر کو، کہ جس کو تم اپنے ساتھ لائے گدھے کو، اور جو توشہ جو تم اپنے ساتھ لائے، ذرا ان پر اپنی نظر تو دوڑاؤ، اپنی نظر ڈال کر تو دیکھو کہ جو گدھا تمہارے ساتھ تھا وہ گدھا کا عالم کیا ہو چکا، اور جو توشہ تمہارے ساتھ تھا وہ کیا ہو چکا۔ تو عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ عزیر ذرا بتاؤ تم نے کتنی دیر سویا ہے، تم نے کتنی دیر آرام کیا ہے۔ عزیر علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ مولا مجھے تو لگتا ہے کہ میں نے ایک دن سویا ہو، یا ایسا لگتا ہے کہ ایک دن نہیں بلکہ کچھ گھنٹے، آدھا دن، کچھ بعض دن میں نے سویا ہو۔ لیکن وہاں عزیر علیہ السلام کو اللہ نے کہا نہیں عزیر، تم نے ایک دن نہیں بلکہ تمہیں 100 سال تک موت کی نیند سلایا گیا، 100 سال بعد تمہیں اٹھایا گیا، اور جو تم آس پاس منظر دیکھو کہ تمہارا جو گدھا زندہ موجود تھا تمہارے ساتھ، آج وہ گدھا مردار کی شکل میں پڑا ہے، اس کے ہڈیاں بچے ہیں، گوشت سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہاری نظر اس توشے پہ بھی دوڑاؤ، اس توشے پہ دیکھو تمہارا کھانا، تمہارا پانی، جو کچھ بھی تم نے لایا تھا اپنے ساتھ۔ جب عزیر علیہ السلام نے دیکھا توشہ کھول کر کے، تعجب، حیران ہے کہ جو گدھا ساتھ میں تھا وہ مردہ ہو گیا، ہڈیاں بچے ہیں، جو توشہ آپ کے ساتھ میں تھا وہ توشہ تر و تازہ لگ رہا ہے، گویا کہ ابھی پکایا ہوا کھانا نظر آ رہا ہے، ابھی پکایا ہوا تر و تازہ غذا یعنی کہ سمجھ آ رہا ہے۔ تو عزیر علیہ السلام یقین کامل ہو گیا مولا کہ عزیر علیہ السلام کی زبان سے بلا ساختہ یعنی کہ کلمات نکل گئے کہ ان اللہ قادر علی کل شیء، یقیناً مولا تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو چاہے تو کسی کو زندہ کر دے، تو چاہے تو کسی کو مردہ کر دے، تو چاہے تو ہڈیوں کو گوشت پہنا کر زندہ کر دے، تو چاہے تو اس کھانے کو، چاہیے کہ جو گدھے سے پہلے یہ بدبودار ہو جائے، یہ سڑ جائے، گل جائے، لیکن کھانا تر و تازہ ہے، جبکہ گدھا سڑ چکا ہے، صرف ہڈیاں بچ چکے ہیں۔ مولا یہ تیری قدرت ہے، تیری قدرت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تیری رحمت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو قادر مطلق ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو سامعین کرام دیکھیں اس واقعے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم جو خیال رکھتے ہیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے، تو اس بات کو واضح طور پر سمجھا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر زندے کو یعنی کہ ہر مردے کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر قربان جائے۔ تو سامعین کرام یہاں یعنی کہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے اس واقعے کے بعد یعنی کہ صدقہ اور سود کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ تو میں یہ بات بتانا مقصود سمجھوں گا کہ ہمارے ذہن و خیال میں یہ بات شیطان کے وسوسہ اکثر لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بظاہر یعنی کہ جو ہم محنت کے ذریعے سے مال کماتے ہیں اس میں سے صدقہ دینے سے ہمیں بظاہر لگتا یہ ہے کہ مال کم ہو جاتا ہے، ہمارا مال گھٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صدقہ دینے کا حکم دیا ہے۔ اور رہی بات سود لینے کی جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، سود لینے سے، انٹرسٹ لینے سے ہمیں بظاہر یہ لگتا ہے کہ ہمارے مال میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، دن بدن مال میں اضافہ ہوتا ہے، بڑھوتری ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں مال اضافہ ہوتا ہے اس اضافے کو لینے سے انکار کر رہا ہے اور حرام قرار دیا ہے، اور جہاں مال ہمارا ختم ہو رہا ہے، کم ہو رہا ہے صدقے کے ذریعے سے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے۔ تو یاد رکھیں بظاہر صدقہ سے مال کم ہوتا ہے اور سود سے بڑھتا ہے جو اس طرح سے خیال رکھتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اسلام کی تعلیم کچھ اور ہے، اللہ اور اللہ کی رسول کا کہنا کچھ اور ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کہتے ہیں، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ وہ کہتے ہیں صدقہ سے مال کم ہرگز نہیں ہوتا، اور سود سے مال یعنی کہ ہرگز اضافہ نہیں ہوتا بلکہ سود سے مال گھٹتا ہے۔ یہ ایمان اور عقیدے کی بات ہے، کیونکہ صدقہ دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اور مزید ترقی عطا کرتا ہے، اس بندے کو خیر و برکتیں عطا کرتا ہے، اور سود لینے سے اللہ تعالیٰ اسے بیماریوں میں، کسی حادثات میں مبتلا کر کے اس کا مال اسے عیش و عشرت سے جینے نہیں، اسے خوشی کے لیے جینے نہیں بلکہ پریشانیوں میں مبتلا کر کے اس کا مال وہاں خرچ کر دیتا ہے کہ وہ خود اپنے آپ کے لیے بھی اس مال کا استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ تو سامعین کرام بس یہ رہے چند اہم باتیں جو سورہ بقرہ کے ابتدا آخری آیتوں کا خلاصہ رہا ہے۔ تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں جو دوسری سورت
یعنی کہ تیسرے پارے میں جو دوسری صورت کی ابتدا ہے وہ ہے سورہ آل عمران۔ اس کا خلاصہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے مختصر سے انداز میں۔ تو سامعین کرام بس بات یہ جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں یعنی کہ ایسی 3 اہم باتیں ہیں جو قابل غور ہیں۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اپنی قدرت کمال قدرت کے اظہار کے واقعات کو اللہ کے بندوں کو سمجھنے کے لیے، مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں 4 واقعات، 4 قصے ایسے بیان فرمایا ہے کہ جو بڑے نصیحت آموز ہے، جس کے ذریعے امت مسلمہ کو یعنی کہ تعلیم دینے والے واقعات ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں آیت مباہلہ کو بھی نازل کیا ہے، جس کی تشریح اور جس کی تفصیل ہم آگے کریں گے۔ اور تیسری بات، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت میثاق النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یعنی کہ نازل فرمایا ہے۔ تو سامعین کرام، جس طرح سے بتایا گیا کہ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 واقعات کو جو اپنی قدرت اور کمال قدرت کو ظاہر کرتی ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ تو ہم اس کا مختصر سے انداز میں آپ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کس قدرت رکھنے والا ہے، جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو سامعین کرام، اس میں پہلا قصہ ہے جنگ بدر کا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، صحابہ سے مخاطب ہے، کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہم نے تمہیں یعنی کہ جنگ بدر میں تمہیں کامیابی دی۔ تو یہاں اس کا مختصر سی بات یہی ہے کہ جنگ بدر میں جبکہ صحابہ کرام بلکہ اسلام کی پہلی جنگ جس میں صحابہ کرام کی تعداد 313 رہی ہے اور ان کے مقابل میں کفار کی تعداد 1000 رہی ہے، بظاہر کسی دیکھنے والے کو یا کسی پڑھنے والے کو ہمیں یہی معلوم ہوتا کہ جس کے مقابلے میں 1000 لوگ ہو اور ان کے مقابلے میں 313 لوگ ہوں تو بظاہر جیت اور کامیابی انہی کی ہوگی جن کی تعداد کثرت ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں جیت کا معیار، کامیابی کا معیار تعداد پر نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ اور کامل ایمان اور توکل علی اللہ پر یعنی کہ ذمہ دار اور اس کو مرکز بنایا ہے۔ تو جس طرح سے بدر میں تعداد میں کم ہونے کے باوجود ان صحابہ کا ایمان کل ہونا، توکل علی اللہ کامل توکل ہونا، اس بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کامیابی دیا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو سمجھے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اس واقعات، اس جنگ بدر کے ذریعے سے اور دیگر جنگ جو اسلام میں رونما ہوئی ہے ان کے ذریعے سے یہی بات یاد رکھنی ہے کہ مسلمان چاہے یعنی کہ تعداد میں کبھی کم ہو لیکن ان کی نظر کبھی کسی وسائل پر یا اسباب پر نہیں ہونی چاہیے بلکہ مسبب الاسباب پر یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونی چاہیے، توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونی چاہیے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد جو دوسرا واقعہ، جو دوسرا قصہ ذکر کیا ہے وہ ہے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل کے پائے جانا۔ یعنی کہ جب مریم علیہ السلام جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولیہ ہیں، یعنی کہ بڑے اپنے والد گرامی اور والدہ کے بڑی دعاؤں کے بعد پیدا ہونے والے حضرت مریم علیہ السلام، جن کا ذکر، ولیہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں سورہ آل عمران میں ذکر کیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ لگائیں کہ عام طور پر جس طرح سے گرما کے موسم میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں آم کا یا کسی طرح سے پھل خاص ہوتے ہیں ہر مہینے کے، بلکہ ہر موسم کے الگ الگ پھل مختص ہوتے ہیں، مخصوص پھل ہوتے ہیں جو اسی یعنی کہ سیزن میں یا اسی موسم میں اگتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر قربان جائیں کہ بی بی مریم علیہ السلام کے بارگاہ میں، ان کے حجرے میں وہ پھل موجود ہوتے جس موسم میں وہ پھل لگنا ممکن نہ تھا بلکہ اس کے برخلاف دوسرے پھل وہاں موجود ہوتے۔ ایک قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بے موسم پھل سے نوازا کرتا تھا۔ یہ ولیہ کی شان تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یعنی کہ اس شان کے ساتھ، اس امتیاز کے ساتھ نوازا ہے۔ اور آگے ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو کیا ہے، یعنی کہ یہاں جب مریم علیہ السلام
جن کے بارگاہ میں حضرت یعنی کہ ان کے خالہ ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام ان کے بارگاہ میں کبھی آیا جایا کرتے، ان کی خدمت کرتے، تو جب انہوں نے دیکھا کہ مریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بے موسم پھل آتے ہیں، تو انہوں نے عرض کی کہ اے مریم بتاؤ، تعجب کی بات ہے کہ بے موسم کے پھل یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ اے خالو جان، یہ جو میرے بارگاہ میں ہے جو پھل بے موسم کی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آئے ہیں۔ تو اس جواب پر یعنی کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اسی مقام پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ اے مولا، اے بے موسم پھل سے نوازنے والے، اے اتنی قدرت رکھنے والے کہ جو پھل شہر میں موجود نہ ہو اس پھل کو، بے موسم پھل کو مریم تک پہنچانے والے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یعنی کہ اولاد سے نہیں نوازا تھا زکریا علیہ السلام کو، جو بے اولاد تھے، ان کی عمر کا کافی وقت گزر چکا تھا، وہ ضعیف ہو چکے تھے، بڑے یعنی کہ عمر رسیدہ ہو چکے تھے، اس کے بعد وہ دعا کر رہے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اس عمر میں انہیں اولاد عطا ہو، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ کر جو مریم علیہ السلام کے پاس انہوں نے دیکھا، اس وسیلے کے ساتھ دعا مانگا کہ مولا، بے موسم میں تو پھل دے سکتا ہے، تو تیری قدرت اس بات پر بھی ہونی چاہیے کہ تو مجھے بے موسم اولاد عطا کر دے، بے عمر مولا اولاد عطا کر دے۔ میری عمر تو نہیں ہے لیکن تیری قدرت میں ضرور شامل ہے، تیری قدرت اس بات پر کہ تو مجھے اولاد عطا کر دے۔ تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کے اظہار کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام، جو کہ 80 سال سے زائد ان کی عمر تھی، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب اولاد بنایا ہے۔ تو یہاں ان لوگوں کو بھی اس بات کی میں تعلیم دینا چاہوں گا کہ جو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے نہیں نوازتا ہے، تو انہیں اللہ کی قدرت پر یقین رکھنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل توکل رکھیں، اور اس وقت سے اس سے صلے کے ذریعے سے، وسیلے کے ذریعے سے یعنی کہ کثرت سے دعا کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور یعنی کہ انہیں صاحب اولاد بھی نوازے گا۔ تو اور آگے جو واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کے بعد جو چوتھا واقعہ ذکر کیا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتیازات، ان کے خصوصیات، ان کے معجزات کو اللہ تعالیٰ نے بڑے شان کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اختتام میں ذکر کیا ہے کہ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی، ان کے سب سے پہلا معجزہ یہ سمجھیں کہ کیونکہ یہ جب یعنی کہ پیدا ہوئے، بن باپ کے پیدا ہوئے، مریم علیہ السلام کے گود میں آ گئے، تو جب مریم علیہ السلام کو دیکھ کر لوگ ان کو طعنہ دینے لگے کہ اے مریم، تعجب ہے، تمہیں تو نکاح نہیں ہوا، ازدواجی زندگی نہیں گزاری، یہ کیسی بڑی تعجب کی بات ہے، تمہارے والدین نیک رہے ہیں، صالح رہے ہیں، اور تم نے یہ کام کر دیا، کس طرح سے تم ایک بچے کو ساتھ لے کر اپنے گود میں لے آئے ہو۔ تو اس وقت جب کہ اپنی ماں مریم علیہ السلام پر لوگ طعنے دینے لگے، ان پر یعنی کہ بہتان لگانے لگے، تو عیسیٰ علیہ السلام جو کہ اپنے گود میں چھوٹے سے بچے تھے، اس بچے کو بھی اللہ تعالیٰ نے زبان دی، گویا ہی دی کہ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت ان طعنہ دینے والے، ان بہتان لگانے والوں سے مخاطب ہو کر گود میں موجود بچے کی شکل میں عیسیٰ علیہ السلام بات کرنے لگے اور کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو یہ وہ معجزہ جس کو دیکھ کر یعنی کہ وہ اپنی ماں کی، مریم علیہ السلام کی پاکی بیان کیے اور ان کے بری ہونے کو عیسیٰ علیہ السلام نے ذکر کیا۔ تو یہاں اس واقعہ بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے اور دیگر خصوصیات کو بھی ذکر کیا، وہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خصوصیات کے ساتھ بھی نوازا ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کسی اندھے کو دیکھتے جو پیدائشی اندھا ہو، جو ناممکن ہے کہ اسے یعنی کہ بینائی دی جائے، اس ایسے شخص کو، ایسے اندھے کو بھی عیسیٰ علیہ السلام اگر اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیتے، اسے آنکھ آ جاتی، اسے بینائی واپس لوٹ جاتی۔ جو برس کے بیماری میں مبتلا ہوتا، اس وقت کوئی علاج نہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اس برس کے بیماری شخص پر اگر اپنا ہاتھ، دست قدرت کو، دست مبارک کو ہاتھ پھیر دیتے تو اس بیماری سے نجات پاتا۔ اور یہاں اس کے ساتھ ساتھ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد آیت مباہلہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو سامعین کرام، وقت کافی رہ گیا، کافی ہو چکا ہے۔ مختصر کی بات یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آگے آیت مباہلہ کو نازل کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی اور ان کے مقابل میں یہود نصارہ کو یعنی کہ دعوت حق کے دیا ہے کہ جب یعنی کہ نصارہ آگے آئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں مناظرہ ہوا، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو دیکھ کر ان یعنی کہ مخاطبین، ان مخالفین کا وہاں سے ہٹ جانا، اس بات کا وہاں تفصیل سے ذکر کیا گیا۔ کسی انشاءاللہ تعالیٰ کسی موقع پر اس واقعے کو بھی تفصیل سے ذکر کیا جائے گا، آیت مباہلہ کو۔ اور رہی بات میثاق النبی، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء سے اس بات کا وعدہ لیا ہے کہ جب کبھی بھی تمہارے زمانے، تمہاری امت میں جہاں کہیں میرے نبی آخر الزمان محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو جائیں، تم ان پر ایمان لے آنا اور تمہاری امت بھی ان پر ایمان لے آئے گی۔ تو یہاں اس آیت کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا ہے۔ تو سامعین کرام، بس اس مختصر کی باتوں کے ذریعے سے، ان نکات اور ان جھلکیوں کے ذریعے سے میں اپنی بات کو ختم کرنا مناسب سمجھوں گا، کیونکہ وقت آج کافی ہو چکا ہے۔ تو بس اتنی سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔